بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین مالک یوم الدین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمتا للعالمین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما امام زماننا عجل اللہ فی فرجہ. اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. ایام ایک ایسے مبارک ایام کہ اگر پورے سال کے مبارک ترین ایام کو تلاش کیا جائے تو یہ مہینہ اور خاص طور پہ یہ چند دن جو کہ تعلق رکھتے ہیں بی بی دو عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت سے، وہ بی بی کہ جس کی عظمت اور مقام کو اگر کوئی تلاش کرنا چاہے تو زندگیاں گزر جائیں لیکن اس بی بی کی عظمت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے مقام اور منزلت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. وہ بی بی، وہ خاتون کہ بقول رہبر معظم کے کہ وہ شرف اور مقام اس دختر، اس پیغمبر کی بیٹی کو حاصل ہوا جو کسی نبی کے بیٹے کو حاصل نہیں ہو سکا. قرآن نے کہا کہ اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، انا اعطیناک الکوثر. کوثر کا جو ایک معنی کیا گیا کہ خیر کثیر، اور کوثر کو تشبیہ دی گئی جناب زہرا سے کہ اس کوثر سے مراد جناب زہرا. اگر دقت کی جائے تو ہم بآسانی اس دقت کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف خیر کثیر بلکہ فاطمہ مکمل خیر کا نام ہے. اگر فاطمہ نہ ہوتی تو خیر کا وجود اس دنیا میں نہ ہوتا. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ آپ کے بابا رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، اے میری بیٹی، اس امت کے پاس کچھ افتخارات ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پر اس امت مسلمہ کو افتخار کرنا چاہیے. ان میں سے پہلا افتخار، پہلا فخر یہ ہے کہ منا خاتم النبیین، کہ اس امت میں سے خاتم النبیین کو قرار دیا گیا. وَهُوَ أَبُوك، اور وہ کون ہے؟ وہ تیرا باپ ہے. دوسرا افتخار اس امت کے پاس یہ ہے کہ منا خیر الاوصیاء،
بہترین وصی، بہترین ولی، بہترین امام اس امت کا امام ہے، وہوا بالک، وہ تیرا شوہر ہے۔ تیسرا افتخار کیا ہے؟ منا سید شباب اہل الجنہ، اس امت مسلمہ کے افتخارات میں سے ایک فخر یہ ہے کہ اس امت کے پاس جوانان جنت کے سردار ہیں، وہو ابناؤک، اے فاطمہ وہ تیرے بیٹے ہیں۔ پھر کہا کہ ایک افتخار اور ہے، منا مہدیونا، اس امت کے پاس وہ مہدی ہے جو اس کائنات کو عدل و انصاف سے بھرے گا، جو اس کائنات میں ایک ایسا انقلاب لے کر آئے گا کہ جس انقلاب کے بعد دنیا کے کسی گوشے میں فساد نہیں ہوگا، بے عدالتی نہیں ہوگی۔ وہ مہدی اس امت میں سے ہے، وہوا ابنک، اے فاطمہ وہ تیرا بیٹا ہے، وہ تیری نسل سے ہے۔ فاطمہ اگر نہ ہوتی تو کوئی نیکی اس کائنات میں نہ ہوتی۔ اسی لیے جب ہم حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں، فاطمہ کو محور بنایا گیا تمام نیکیوں کا، وہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا۔ جب جبرائیل نے پوچھا یہ کون ہے قصہ کے نیچے، تو خدا نے تعارف کس طرح سے کرایا؟ یہ نہیں کہا کہ یہ رسول ہیں، رسول کی بیٹی ہیں، رسول کے داماد ہیں، رسول کے نواسے ہیں، نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ سب کا محور ہے، یہ فاطمہ ہے جس نے ان سب کو جمع کیا ہوا ہے۔ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو کوئی نیکی نہ ہوتی، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آج ہدایت نہ ہوتی، اس لیے کہ فاطمہ نے ہدایت کو اپنی گود میں پروان چڑھایا ہے۔ صرف حسنین نہیں، صرف زینبین نہیں، عجیب بابرکت زندگی ہے جناب زہرا کی۔ آپ کے القاب میں سے ایک لقب مبارکہ ہے۔ آپ ایک ایسی ذات ہیں جو بابرکت ہے۔ برکت آپ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک مال ہے آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے اس مال سے کچھ زیادہ چیزیں خرید لی، کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بابرکت تھا یہ مال۔ یعنی چیز کم ہو، اس کا اثر بہت زیادہ ہو تو کہتے ہیں بہت بابرکت ہے۔ آپ نے کھانا تیار کیا، 2 آدمیوں کا کھانا تھا، 4 آدمی آ گئے، وہ 2 آدمیوں کا کھانا 6 آدمیوں نے کھایا اور سیر ہو گئے۔ آپ نے کہا کتنا بابرکت رزق تھا یہ، کم رزق لیکن زیادہ لوگوں کے شکم کو سیر کرنے والا، آپ نے کہا بہت بابرکت تھا۔ یعنی چیز کم ہو، اثر زیادہ ہو، کہتے ہیں بابرکت ہے۔ جناب زہرا کو کہا گیا کہ مبارکہ ہے۔ کتنی مبارکہ ہے، کتنی بابرکت ہے؟ عمر کتنی کم، 18 سال، 23 سال، اگر بہت زیادہ لگا دیں 27 سال، اگر وہ روایت جو کہ آخری روایت بھی اگر موجود ہے تو 27 سال، لیکن 18 سال پر زیادہ اتفاق ہے۔ کتنی کم عمر ہے لیکن برکت کتنی زیادہ ہے۔ صرف حسنین نہیں، اگر فاطمہ کی ظاہری برکات کو دیکھیں تو 250 سال تک فاطمہ نے ایسے ولی تربیت کیے ہیں جنہوں نے ظاہری طور پر لوگوں کی ہدایت کی ہے۔ صرف حسنین کو نہیں، یہ فاطمہ کی تربیت تھی جو نسل در نسل چلتی رہی اور اولیاء کو پروان چڑھاتی رہی۔ اور یہ فاطمہ ہی کی تربیت ہے کہ اگر ہدایت کا وجود آج باقی ہے
تو وہ جناب زہرا کی وجہ سے ہے۔ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آج تربیت کا نام و نشان نہ ہوتا۔ بس اگر ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو بہترین نمونہ کون ہے؟ وہ جناب زہرا ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ماں بچوں کی تربیت کا مؤثر ترین عامل ہے۔ کیوں؟ بچے کے ساتھ زیادہ رہتی ہے، زیادہ وقت گزارتی ہے۔ فاطمہ نے جو تربیت کی وہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کو اچھا مسلمان اور پکا مومن بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کو حقیقی شیعہ بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس دامن فاطمہ سے توسل کرنا ہوگا، اس سے تمسک کرنا ہوگا۔ اور آج ہمارا یہ توسل اور تمسک کے نہ ہونا ہے، اس کا نہ ہونا ہے کہ آج ہم مشکلات کا شکار ہیں۔ آج سادات کی اولادیں، وہ جو کہ اولاد فاطمہ ہیں، جب جناب زہرا کے سامنے وہ بچے آتے ہوں گے جو بے تربیت ہیں، آپ پر کیا گزرتی ہوگی؟ والدین کے لیے سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ بچے بے تربیت ہو جائیں۔ اگر بچے فاسد ہو جائیں، اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں ہے۔ آج ہم نے جناب زہرا کی سیرت و کردار پر عمل نہ کیا، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہمارے بچے بے تربیت ہو رہے ہیں۔ کیا گزرتی ہوگی جب اس امت کے بچے خراب ہو رہے ہیں؟ جناب زہرا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ آج ہماری ساری بدبختی اس بے تربیتی کی وجہ سے ہے۔ جناب زہرا نے کس طرح سے تربیت کی، ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ کتابوں میں سب کچھ موجود ہے۔ ہم آئے دن بہت ساری چیزیں تلاوت کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں، لیکن توجہ نہیں کرتے۔ جناب زہرا نے ابتدا سے بالکل نام، بچہ پیدا ہوا، اس بچے کو اس آغوش میں دیا جو سب سے زیادہ باشرف آغوش تھی۔ فاطمہ نے کہا کہ بابا کو بلاؤ۔ حسن دنیا میں آئے، کہا بابا کو بلاؤ۔ بابا کی آغوش میں دیا، وہ جو کہ ختم الرسل ہے، وہ جو کہ کائنات کا سب سے برترین انسان ہے۔ فاطمہ نے اپنے بچے کو اس کی آغوش میں دی۔ رسول نے اذان و اقامت کہی۔ جب نام رکھنے کا مرحلہ آیا، فاطمہ نے کہا علی اپنے بچوں کا نام رکھیں، اپنے بچے کا نام رکھیں۔ علی نے کہا کہ علی رسول خدا کے ہوتے ہوئے اپنے بچوں کا نام نہیں رکھ سکتا۔ رسول کو کہا گیا، رسول نے کہا کہ فاطمہ کے بچوں کا نام خدا کے علاوہ کون رکھ سکتا ہے؟ جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور پھر جبرائیل بتاتے ہیں کہ اپنے بچے کا نام، یہی سارا سلسلہ جناب زینب اور ام کلثوم تک چلا۔ جناب زینب، جبرائیل نازل ہوئے کہ اے رسول اس کا نام زینب رکھو، اس لیے کہ لوح محفوظ میں اس کا نام زینب رکھا گیا ہے۔ یہ بچے معمولی بچے نہیں ہیں، ان بچوں کی تربیت ابتدا سے ہوئی ہے۔ فاطمہ نے یہ نام نہ صرف یہ کہ نام رکھے ہیں، بلکہ ہمیشہ انہی ناموں سے پکارا ہے۔ ہم نام رکھتے ہیں اچھے، نام حسن ہے، حسین ہے، علی ہے، زینب ہے، فاطمہ ہے، لیکن پکارتے کسی اور نام سے ہیں۔ اس کا نک نیم کچھ اور ہوتا ہے، پکارنے کا نام کچھ اور ہوتا ہے۔ عزیزو، ان ناموں کا ایک اثر ہے۔ صرف بے فارم میں، شناختی کارڈ میں نام لکھنے کے لیے یہ نام نہیں رکھے جاتے۔ یہ مقدس نام اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ بار بار آپ اس کو پکاریں، بار بار پکاریں، تاکہ ان ناموں کا اثر ان بچوں میں آئے۔
یہ نام اس لیے رکھے جاتے ہیں، صرف جانداروں میں نہیں، بے جانوں میں جدید تحقیق ہوئی، پانی کے اوپر تحقیق کی گئی۔ یہ تحقیق 2 مہینے پہلے ماہنامہ طاہرہ میں پانی کے اوپر چھپی ہے اور پھر 2 قسطوں میں آئی ہے، ضرور مطالعہ کریں۔ خالص پانی کے نمونے لیے گئے، مختلف نمونے پانی کے حاصل کیے گئے۔ خالص پانی، اس سے کم خالص اور بالکل گدلا اور گندا پانی، ان کے نمونے لیے گئے اور ان کے کرسٹل، ان کو جما کے ان کے کرسٹل بنائے گئے۔ دیکھا گیا جو خالص پانی تھا اس کا کرسٹل بہت ہی خوبصورت، وہ جب جم گیا تو بہت ہی خوبصورت کرسٹل بنا اس کا۔ خالص چیز کا اثر ہے۔ اور جو سب سے ناخالص تھا اس کا کرسٹل بہت ہی خراب بنا۔ انہوں نے ان پانی کے نمونے لیے، مختلف برتنوں میں رکھے، اور جو بالکل خالص پانی تھا اس کے اوپر مثلا لکھ دیا گندا، یا اس کے اوپر لکھ دیا اچھا، بالکل برعکس کیا۔ جو ناخالص تھا اس کے اوپر گندا لکھا، جو اچھا لکھا، اور جو خالص تھا اس کے اوپر گندا لکھا۔ اور ہر گزرنے والے سے کہا کہ جب بھی گزرو یہ جو خالص ہے اس کو برائی سے پکارو، اس کو ایسی تشبیہات جو بری ہیں، اور وہ جو کہ ناخالص پانی تھا اس کے پاس سے گزرو تو اس کا احترام کرو، اس کے سامنے جھکو۔ چند دنوں تک، چند مہینوں تک یہ عمل جاری رہا۔ پھر جب ان کو جمایا گیا تو دیکھا گیا کہ نتیجہ برعکس ہے۔ یہ تربیت ہے۔ یہ بے جان پہ تربیت کا اثر ہوتا ہے تو جاندار پر تربیت کا اثر نہیں ہوگا۔ نام حسن ہے، دن میں کتنی دفعہ اس کو فوش دیتے ہیں، کتنی دفعہ گالیاں دیتے ہیں، پھر امید یہ رکھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا بنے گا۔ نہیں، آپ نے نام اچھا رکھا ہے حسن، اس کو حسن ہونا چاہیے، اس کو نیک ہونا چاہیے، لیکن جب آپ اس کو کہیں گے فلانی فلانی، اگر 10 دفعہ دن میں اس کو کم وقت یا اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے تو وہ آپ کی بدبختی کا باعث بنے گا، ہوگا ایسا۔ لیکن اگر اسی کے برخلاف سیرت جناب زہرا کو دیکھیے کس طرح پکارتی ہیں۔ حدیث قصہ روز و شب ہر محفل سے پہلے ہم پڑھتے ہیں، کبھی غور کیا ہے حدیث قصہ پہ؟ کیا انداز ہے؟ یا ثمرۃ فؤادی، یا قرۃ عینی، اے میرے دل کے سکون، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یہ انداز ہے جناب زہرا کے پکارنے کا۔ اب وہ جس کو اس طرح سے پکارا جا رہا ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں نہیں بنے گا؟ وہ دل کا سکون کیوں نہیں بنے گا؟ لیکن اگر کسی کو کہا جائے اس کے برعکس، یہ جگہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کلمات و وہ الفاظ استعمال کیے جائیں، لیکن افسوس، صد افسوس، روز و شب ہم اپنے زندگی کے معمولات میں دیکھیں اپنے بچوں کو کس طرح سے پکارتے ہیں، کس طرح سے ان کی بے احترامی کرتے ہیں۔ اگر بے جان پر اس بے احترامی کا اثر ہو رہا ہے تو ان سادات بچوں پہ جو اولاد فاطمہ ہیں ان پر بھی اثر ہوگا۔ لیکن عزیزوں، اگر وہ ہماری وجہ سے بگڑ رہے ہیں، اگر ہماری وجہ سے بے تربیتی کا شکار ہو رہے ہیں، تو کل سب سے پہلے روز محشر میں جناب زہرا ہمارے سامنے آئیں گی کہ تم نے میری اولاد کے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ پہلی اور ضروری ترین چیز ہے، اپنے گھروں میں سیرت جناب زہرا کو لے کر آئیے، وہ ماحول بنائیے جو جناب زہرا کے گھر کا تھا۔ دیکھیے بچے صحیح پروان چڑھتے ہیں یا نہیں، وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں یا نہیں، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ 1 مہینے اپنے الفاظ کو اچھا بنا لیجئے اور ان کو اچھے الفاظ سے ان کا احترام کیجئے، اچھے الفاظ سے پکاریے، دیکھیے
آپ کے بچے کس طرح سے بہترین بچے بنتے ہیں، نیک بچے بنتے ہیں۔ فاطمہ نے نام اچھا رکھا، اچھے ناموں سے پکارا، اچھے القاب سے ان کو یاد کیا۔ فاطمہ نے بچپن ہی سے، ابتدا ہی سے ان کو زندگی گزارنے کے اصول سکھا دیے۔ یہ باتیں ہمارے سامنے بیان نہیں ہوتی۔ کتنا بڑا المیہ ہے ہمارے ساتھ کہ اس منبر سے سب کچھ بیان ہو اور سیرت اہل بیت بیان نہ ہو۔ بچپن سے، ابھی نومولود ہیں، ابھی چند مہینے چند دنوں کے ہیں، لیکن فاطمہ زندگی گزارنے کے اصول سکھاتی ہیں۔ لوری سناتی ہیں اپنے بچے کو۔ کیا لوری؟ اشبہ اباک یا حسن۔ عجیب، ایک نمونہ، ایک ماڈل، رول ماڈل بچوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ فاطمہ نے کس کو رول ماڈل بنایا؟ کہا کہ اے حسن اپنے باپ کی طرح بنو، اے حسن اپنے باپ کو عملی نمونہ قرار دو۔ ابھی حسن چند دنوں کے ہیں، چند مہینے کے ہیں، لیکن فاطمہ ان کو یہ سبق پڑھا رہی ہیں کہ اشبہ اباک یا حسن، دیکھو اپنے باپ کی طرح بننا۔ باپ کیسا ہے؟ وخلا عن الحق الرسن، دیکھو اپنے باپ کی طرح ہمیشہ حق کے ساتھی اور مددگار رہنا۔ اگر حق کے راستے میں رکاوٹ آئے تو اس رکاوٹ کو اٹھا کر پھینک دینا، جس طرح تمہارے باپ نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا، اس طرح سے ساتھ دیا کہ رسول نے کہا کہ الحق مع علی و علی مع الحق، ہمیشہ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے۔ جہاں جہاں علی ہوگا وہاں وہاں حق ہوگا۔ دیکھو حسن اپنے باپ کی طرح بنو، اور اس طرح بنو کہ حق کے حامی و مددگار رہنا، حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ ایسے ہی نہیں اولاد فاطمہ نے جنگوں میں قیام کیا، یہ فاطمہ کی تربیت تھی۔ ایسے ہی نہیں حسین نے اتنی بڑی قربانی دے دی، یہ فاطمہ کی تربیت تھی۔ وَاعْبُدْ إِلَٰهَ ذَا الْمِنَنِ، دیکھو عبادت کرو اس معبود کی جو صاحب احسان ہے۔ دیکھو اگر کسی کی پرستش کرنی ہے، کسی کے سامنے جھکنا ہے، تو اس کے سامنے جس کے پاس سب کچھ ہے، جو کائنات کا مالک ہے، جو اتنا بڑا خالق اور اتنا بڑا مالک اور پروردگار ہے کہ اگر ایک لمحے اپنی رحمت کو تم سے دور کرتے تو تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس صاحب احسان ہے، عبادت کرو، جھکو تو اس کے سامنے جو کہ صاحب احسان ہے۔ اے حسن اپنے باپ کی طرح بنو جس نے حق کا ساتھ دیا۔ اے حسن اس خدا کی عبادت کرو جو صاحب احسان ہے۔ اور اے حسن، بہت بڑا درس ہے جناب زہرا کا، ولا توالی ذل احن، دیکھو بروں کی صحبت اختیار نہ کرنا، بروں کے ساتھ نہ بیٹھنا۔ اگر بروں کے ساتھ بیٹھو گے تو برے ہو جاؤ گے۔ بروں سے دوستی اختیار نہ کرنا، بروں سے ہمیشہ دور رہنا۔ یہ فاطمہ کی لوری ہے، اشبہ اباک یا حسن واخلع عن الحق الرسن واعبد الہ ذا المنن ولا توالی ذا الاحن۔ یہ فاطمہ روز و شب حسن کو سلا رہی ہیں، حسین کو سلا رہی ہیں، اور یہ لوری سنا رہی ہیں۔ بچپن ہی سے جناب زہرا اس طرح کا درس اپنی اولاد کو دے رہی ہیں۔
فاطمہ بچپن ہی سے اپنے بچے کو تعلیم اور تعلم کی ہدایت کر رہی ہیں کہ دیکھو علم کی طرف جانا اور جہل سے دور رہنا۔ ابھی امام حسن صرف 7 سال کے ہیں، جناب زہرا کی تاکید ہے کہ دیکھو نانا جب بھی خطبہ دیں ان کے خطبے میں ضرور بیٹھنا۔ کوئی خطبہ ایسا نہیں ہے جو حسن کی زندگی میں گزرا ہو اور وہ اس خطبے میں نہ بیٹھے ہوں۔ مولا کائنات نے محسوس کیا کہ کئی دفعہ ایسا ہوا، وہ آئے گھر پہ اور بتایا کہ آج آپ کے بابا نے یہ کہا ہے۔ جناب زہرا نے کہا مجھے معلوم ہے۔ 1 دفعہ 2 دفعہ، تیسری دفعہ کہا کہ یہ جو معلوم ہے یہ تمہیں کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ کہتی ہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک دن جیسے ہی خطبہ ختم ہو ذرا جلدی آ جائیں پھر دیکھیں۔ امام آ گئے، جلدی کہا کہ آپ پردے میں چلے جائیں۔ امام پردے میں گئے، تھوڑی دیر میں حسن آئے اور من و ان جو کچھ نانا نے کہا تھا وہ سب کے سب ماں کو سنا دیا۔ سناتے سناتے کہنے لگی اماں آج میری زبان لڑکھڑا رہی ہے، لگتا ہے کوئی بزرگ میری بات سن رہا ہے۔ جیسے ہی کہتے ہیں مولا پردے سے باہر آتے ہیں اور اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ بچپن سے تاکید کی ہے کہ دیکھو علم کا حصول، ہمیشہ علم سے نزدیک رہنا، جہل سے دور رہنا۔ جناب زینب جو کہ عالمہ غیر معلمہ ہے، کتنی ہی روایات جو کہ جناب زہرا نے بیان کی ہیں اس کی راوی جناب زینب ہیں، اس کی راوی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ آپ کے درس میں جناب زینب بیٹھا کرتی تھی، ان کو بٹھایا ہے، ان کو علم سے نزدیک کیا ہے۔ ہم کیوں نہیں کرتے؟ آج ہمارے بچے جہل سے نزدیک ہو رہے ہیں۔ کتنے دن میں کتنے گھنٹے کتابیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور کتنے گھنٹے ٹی وی کے پاس بیٹھتے ہیں۔ اس کا اندازہ کر لیں، یہ جہل ہے، یہ جہالت ہے، فساد ہے۔ جتنے گھنٹے ٹی وی کے پاس بیٹھے گا خدا کا عذاب آئے گا۔ یہ اتنا بڑا عذاب ہے جس کو ہم ابھی نہیں سمجھ رہے، لیکن کچھ ہی عرصے میں سمجھ میں آ جائے گا، اس عذاب کو محسوس کریں گے۔ جناب زہرا نے کیا کیا؟ علم سے نزدیک کیا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جیل سے نزدیک کر رہے ہیں۔ بچپن ہی سے تاکید کی کہ علم سے محبت رکھو، علم کی طرف جاؤ۔ بچپن ہی سے عبادت کا شوق دلایا۔ یہ جناب زہرا کی سیرت ہے، یہ تربیت کے عملی نمونے ہیں۔ کس طرح سے وہ روایات آپ نے سنی ہیں جو کہ آپ کے سارے بچوں سے منقول ہیں کہ ہم نے امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، درود پڑھیں محمد والے نہ صرف زبان سے تاکید کرنا فائدہ نہیں رکھتا۔ میں اپنے بچوں کو کہوں نماز پڑھو اور میں خود نماز نہ پڑھوں، میں اپنے بچوں کو کہوں نماز اول وقت پڑھو اور میں خود اول وقت نہ پڑھوں۔ ہاں، ان ہستیوں نے اپنے عمل سے تربیت کی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک شب جمعہ میں نے دیکھا کہ مادر گرامی پوری رات رکوع و سجود میں، نمازوں میں مشغول ہیں اور پوری رات دعائیں کر رہی ہیں، مومنین کے لیے، مومنات کے لیے، ہمسایوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں کر رہی ہیں۔ کہا میں دیکھتا رہا، پھر میں نے آپ سے کہا کہ اماں سب کے لیے دعائیں اور اپنے لیے نہیں؟ کہا کہ اجار ثم الدار، پہلے ہمسائے، پہلے دوسرے، پھر اپنے۔ جہاں دعا کی بات کی، جہاں عبادت کا سبق سکھایا، وہاں ایثار اور قربانی کا درس بھی دیا۔ دیکھو کبھی اپنی ذات کو اولویت نہ دینا،
یہاں تک کہ دعا میں بھی اپنے آپ کو اولویت نہ دینا، مومنین و مومنات کو اولویت دینا، ان کے لیے دعا کرنا۔ جب ان کے لیے دعا کرو گے تو خدا تمہاری دعائیں خود بخود قبول کرے گا۔ یہ فاطمہ کا درس ہے، ایثار و قربانی۔ فاطمہ نے عبادت اس طرح سے سکھائی کہ آپ نے سنا ہے کہ شبائے قدر، بچے چھوٹے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ابھی بچے چھوٹے ہیں، ابھی کہاں؟ اسلام نے بھی نہیں کہا کہ زبردستی کریں، نہ کریں زبردستی۔ فاطمہ نے بھی زبردستی نہیں کی، لیکن خود ان کا عمل باعث بنا۔ ہمارا عمل بھی باعث بن سکتا ہے کہ ہمارے بچے عبادت کی طرف آئیں۔ شبائے قدر آپ نے سنا ہے کہ جناب زہرا اپنے بچوں کو دن میں سلاتی تھیں تاکہ بچے رات کو جاگ سکیں، رات کو کم کھانا کھلاتی تھیں تاکہ بچے پوری رات جاگ کر گزار سکیں۔ اور تاریخ نے یہ لکھا کہ اگر کبھی بچوں کو اونگ آئی تو آپ نے پانی ڈال کر ان کو جگا کر رکھا۔ اس شبائے قدر اتنی اہم ہے۔ اپنے بچوں کو عبادت کی عادت ڈالیں۔ بچے چھوٹے ہیں، ان کو مجبور نہ کریں، اپنی جانماز بچھائیں، اس بچے کے لیے جانماز بچھا دیں، کہیں یہ تمہاری جانماز ہے، یہ نہ کہیں آ جاؤ، تاکید نہ کریں، مجبور نہ کریں، لیکن بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میری جانماز ہے بس۔ یہاں سے بچہ چھوٹا ہے، لیکن عبادت کی ترغیب بچپنے سے ضروری ہے۔ یہ سیرت جناب زہرا ہے۔ تربیت جہاد، یہ جو جناب زہرا کے بچے باطل کے سامنے سر بلند نظر آتے ہیں، یہ فاطمہ کی تربیت ہے۔ مولا کا حق غصب ہوا، حق لینے اگر دربار گئی ہیں تو بچوں کو ساتھ لے کر گئی ہیں۔ بچوں کو یہیں سے سبق پڑھایا ہے کہ دیکھو اگر حق کوئی غصب کرے تو اس غاصب سے کس طرح سے حق لیا جاتا ہے، اپنی آواز کو بلند کرو۔ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس ظلم پر گریے کی آواز کو بلند کرو۔ یہ گریہ جناب زہرا بغیر فلسفے کے نہیں تھا، بغیر حکمت کے نہیں تھا۔ روز و شب گریہ کرنا، لوگوں کا یہ کہنا کہ اے علی فاطمہ سے کہو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، یہ نہیں پوچھ رہے کہ اے علی فاطمہ رو کیوں رہی ہے۔ فاطمہ کا رونا حکمت رکھتا ہے، اپنے بچوں کو اور دوسروں کو یہ بتا رہی ہیں کہ دیکھو اگر حق غصب ہو، اگر کوئی ظلم کرے تو ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ کس طرح سے کبھی دربار میں ظالم کے چہرے سے نقاب اٹھا کر، کبھی لوگوں کے گھروں پر جا جا کر کہ دیکھو تم نے رسول کی زبانی نہیں سنا تھا کہ رسول نے کہا تھا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کیا تم نے نہیں سنا تھا کہ علی کے بارے میں رسول نے کہا کہ میرے بعد میرا وصی علی ہوگا؟ تم نے نہیں سنا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا؟ جناب زہرا نے گھر گھر جا کے اپنے شوہر کے حق کا دفاع کیا ہے، اور جہاں بھی جاتی تھیں اپنی اولاد کو ساتھ لے کر جاتی تھیں۔ بچے چھوٹے ہیں، کم سن ہیں۔ جناب زینب کی عمر 3 سے 4 سال ہے، لیکن زینب کا ہاتھ پکڑا اور دربار میں لے کے گئیں۔ زینب کا ہاتھ پکڑا اور لوگوں کے گھروں پہ گئی ہیں۔ یہ درس جہاد ہے جو کہ بی بی نے اپنے بچوں کو دیا ہے، اور یہی وجہ ہے ابھی سید الشہداء چھوٹے ہیں۔ تاریخ نے یہ لکھا کہ دو ادوار میں، پہلے دور میں اور دوسرے دور میں، ممبر پہ غاصب سوار ہے، امام حسین کھڑے ہوتے ہیں کہ اتر جا اس ممبر سے، یہ تیرا ممبر نہیں ہے، میرے بابا کا ممبر ہے۔
حسین نے بچپنے سے، حسن نے اپنی جہاد کے جوہر دکھائے ہیں، ہر جنگ میں جو جوہر دکھائے ہیں امام حسین نے یہ جوہر جنگوں میں دکھائے ہیں، ہر مقام پر جہاد کیا. یہ کس کی تربیت ہے؟ یہ جناب زہرا کی تربیت ہے. قناعت پسندی، جناب زہرا نے اپنے بچوں کو ہمیشہ قانے رکھا ہے. عزیزو، یہ مشکلات کا دور ہے، یہ پریشانیوں کا دور ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، مسائل و مشکلات بہت زیادہ ہیں. قناعت بہت ضروری ہے. سادات کے لیے خاص طور پہ عزت نفس مجروح نہ ہو. اگر کہیں جبر کرنا ہے تو اپنے آپ پر جبر کرنا ہے. اگر چیزوں کو کم کرنا ہے تو اپنے گھر کی چیزوں کو کم کرنا ہے. اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو یہ درس دینا ہے کہ ایک وقت کی روٹی نہ کھاؤ، لیکن کسی کے سامنے دست درازی نہ کرو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ. فاطمہ نے اپنے بچوں کو بھوکا سلایا ہے، ایثار کر کے بھوکا سلایا ہے. اگر فقیر آیا تو اس کے فقر کو دور کیا ہے، بچوں کو خالی پیٹ رکھا ہے. اگر یتیم آیا تو یتیم کے شکم کو سیر کیا ہے، اپنے بچوں کے پیٹ کو خالی رکھا ہے. قناعت پسندی سکھائیے، نہ صرف بچوں کو بلکہ خود بھی. ایک دن مولا تشریف لائے، کہا کہ فاطمہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہا کہ چند دن ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. مولا کہتے ہیں کہ اے فاطمہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، مجھے بتاتی. کہا کہ اے علی مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ میں آپ سے ایک ایسا سوال کروں جس سوال پر آپ قادر نہ ہوں. فاطمہ علی کی کیفیت کو جانتی ہے. وہ اپنے شوہر کی مشکل کو جانتی ہیں. کہتے ہیں اے علی، فاطمہ جانتی ہے کہ علی اس وقت کس مشکل میں ہے. فاطمہ وہ سوال نہیں کر سکتی جس کو علی پورا نہ کر سکے. یہ ہے قناعت پسندی. فاطمہ نے اس طرح سے اپنی اولاد کو پروان چڑھایا ہے. اے عزیزو، ہمارے پاس یہ سرمایہ ہے، یہ وہ ذخیرے ہیں کہ اگر ہم نے ان سے استفادہ کر لیا تو ہم سے بڑھ کر کوئی قوم نہیں ہے. اور تاریخ نے یہ بتایا ہے، جہاں جہاں سیرت اہل بیت کو اپنے لیے نمونِ عمل قرار دیا ہے، وہ قوم ہمیشہ سربلند رہی ہے. تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں، جس قوم نے بھی اس سیرت پر چلنا شروع کیا، عزت کی حامل ہوتی رہی ہے. آج لبنان کی قوم کیا قوم تھی، آج ہم اپنا حشر دیکھ رہے ہیں، اس سے بدتر حشر، اس سے بدتر حشر تھا. کم و بیش حالات وہی ہیں، کم و بیش اسی طرح سے ظلم کیا گیا، اسی طرح ان کو کافر قرار دیا گیا، اسی طرح سے ان کے خون کو مباح قرار دیا گیا. اسی طرح سے جس طرح سے آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ان کے ساتھ بھی ہوا. ان کی مساجد میں بم دھماکے بھی ہوئے، ان کے لوگوں کو قتل بھی کیا گیا، سب کچھ کیا گیا. لیکن جس وقت وہ سیرت اہل بیت پر آ گئے، جس وقت انہوں نے کہا کہ ہم حسینی ہیں، اس کے بعد وہ سربلند ہیں، وہ عزت کے حامی ہیں، عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. مشکل ترین حالات ان کے اوپر آئے ہیں، مشکل ترین حالات، لیکن ان اہل بیت نے اس طرح سے ان کی مدد کی ہے. یہ جنگ جو کہ گزری ہے، بہت سارے مجاہدین نے یہ کہا کہ ہم نے دیکھا کہ جناب زینب ہماری مدد کو آئی ہیں، ہم نے دیکھا کہ جناب زہرا ہماری مدد کو آئی ہیں. یہ ایسے ہی نہیں جیتی، دنیا کی 5ویں بڑی قوت، اور وہ چند ہزار لوگ کیسے جیت سکتے ہیں؟ آج دنیا پریشان ہے، لوگ تحقیقات کر رہے ہیں، ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، چند ہزار لوگ اتنی بڑی فوج پر حاوی آ گئے، کس طرح سے یہ ہماری قوت ہے.
لیکن ہم اس قوت سے دور ہیں. یہ اہل بیت کی قوت کیونکہ خدا سے متصل ہے، اس لیے اس سے بڑھ کر کوئی قوت نہیں ہے. اس قوت سے ہم متصل ہو کر تو دیکھیں. جناب زہرا جن کی عظمت اور مقام یہ ہے کہ چھٹے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر ایک پر جناب زہرا کی اطاعت فرض ہے. فرماتے ہیں کہ ہر ایک پر اطاعت جناب زہرا فرض ہے. جو خدا کی مخلوق ہے، چاہے وہ جن و انس ہے، چاہے پرندے اور چوپائے ہیں، حتیٰ انبیاء اور ملائکہ پر جناب زہرا کی اطاعت فرض ہے. یہ امام نہیں ہے لیکن ولایت رکھتی ہے. یہ بی بی اتنی عظمت کی مالک ہے کہ پانچواں امام کہتا ہے کہ اس بی بی کی اطاعت سب پر فرض ہے. اگر ہم اس اطاعت پر آ جائیں، اگر ہم اس خیر کثیر سے متصل ہو جائیں، اگر ہم اس کوثر سے فیضیاب ہونا شروع ہو جائیں تو ہماری کوئی مشکل نہیں ہے. ہماری ساری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں. یہ ہمارے گھر جنت بن سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ اس مادر امت، اس مادر سادات سے متوسل بھی ہونا ہوگا اور متصل بھی ہونا ہوگا. یہ حقیقی ماں ہے اس امت کی. یہ ایام بی بی کی ولادت کے ایام ہیں. دعوے سے کہتا ہوں، اس بی بی سے چند لمحے توسل کریں، چند لمحے بیٹھیں، راز و نیاز کریں، اپنے درد دل کو بیان کریں. اور اس طرح سے بیان کریں جس طرح سے بچے اپنی ماں سے بیان کرتے ہیں. یہ آپ کی حقیقی ماں ہے. آج جو کچھ بھی اچھائی ہمارے اندر موجود ہے وہ جناب زہرا کی وجہ سے ہے. یہ برائی ہماری وجہ سے ہے اور اچھائی جناب زہرا کی مرہون منت ہے. جو کچھ بھی ہے، جو مشکل ہے، جناب زہرا کے سے توسل کریں، بیٹھیں. جس طرح سے ایک بچہ اپنے ماں کے سامنے بیٹھتا ہے، اپنے ماں سے ضد کرتا ہے، اس طرح سے جناب زہرا سے توسل کریں اور اپنی مشکل کو بیان کریں. انشاءاللہ وہ مشکل ضرور حل ہوگی. خاص طور پہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، جہاں آپ کی سعی و کوشش تربیت کے لیے ضروری ہے، وہاں دعا بھی ضروری ہے، وہاں توسل بھی ضروری ہے. یہ تربیت دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے، سب سے مشکل کام ہے، جو توسل اور دعا کے بغیر نہیں ہو سکتا. توسل کے لیے ہستیاں موجود ہیں. جناب زہرا کی ذات موجود ہے، وہ ہماری ماں ہے. اس ماں سے اس کے بچوں کی تربیت کی دعا کریں. اس ماں سے اپنی مشکلات و پریشانی کے حل کی دعا کریں. اس کو واسطہ بنائیں، اس لیے کہ یہ ذات خدا سے بہت نزدیک ہے. اتنی نزدیک ہے، اتنی نزدیک ہے کہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ کی اللہ فاطمہ کی رضا پر راضی ہے. فاطمہ اللہ کی رضا پر نہیں،
فاطمہ تو اللہ کی رضا پر راضی ہے ہی، لیکن دیکھیں فاطمہ اللہ کے کتنے نزدیک ہے کہ اگر فاطمہ کسی سے ناراض ہو جائے تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر فاطمہ کسی سے راضی ہو جائے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ رسول کی حدیث ہے۔ فاطمہ کا مقام اور منزلت یہ ہے کہ فاطمہ کی رضا خدا کی رضا ہے، فاطمہ کا غضب خدا کا غضب ہے۔ اگر ہم اس بی بی کو واسطہ دے کر دعا کریں گے تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ چیز ہماری مصلحت میں ہو اور ہمیں نہ ملے، نہیں ہو سکتا۔ بس ہمارا سرمایہ ہے جناب زہرا۔ یہ ایام آتے ہیں اور ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ ان ایام میں ہم اگر ان ہستیوں سے توسل نہ کریں، ان ہستیوں سے تمسک نہ کریں، تو ہم سے بڑھ کر بدبخت کوئی نہیں ہے، بدقسمت کوئی نہیں ہے۔ کم از کم انہی ایام میں ان سے توسل کر لیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ایام آتے ہیں گزر جاتے ہیں، ہم خوشیاں مناتے ہیں لیکن محدود خوشیاں، لیکن ان ایام سے جو استفادہ کرنا ہوتا ہے وہ ہم نہیں کر پاتے۔ عزیزو، یہ ولادت کے ایام، یہ شہادتوں کے ایام اس لیے آتے ہیں کہ ان ہستیوں کی یاد، ان ہستیوں کا مقام اور منزلت ہمارے سامنے آئے، اور اس مقام اور منزلت کے مطابق ہم ان ہستیوں سے استفادہ کر سکیں۔ خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم معصومین سے کما حقہ استفادہ کر سکیں۔ اے خدا، ہماری دعا ہے اور اس دعا میں ہم واسطہ دیتے ہیں بی بی دو عالم کا۔ اے خدا، تجھے واسطہ جناب زہرا کا ہمارے گھروں کو امن و سکون کا مرکز بنا دے۔ اے خدا، تجھے واسطہ ہے جناب زہرا کا ہمارے گھروں میں جناب زہرا کی تربیت کے عملی نمونے پیدا کر دے۔ اے خدا، تجھے واسطہ ہے جناب زہرا کی مظلومیت کا۔ اے خدا، جہاں جہاں مظلوم بستے ہیں، بالخصوص پاکستان کے مظلومین جو کہ اس وقت دشمن کے ظلم کا شکار ہیں، آئے دن شہادتیں ہو رہی ہیں، اے خدا تجھے واسطہ جناب زہرا کی مظلومیت کا ہم سب کو اس ظلم سے نجات عنایت فرما۔ اے خدا، ظالم کی سازشوں کو ان کی طرف پلٹا دے۔ اے خدا، ہمیں توفیق دے کہ ہم ظلم کا مقابلہ کر سکیں۔ اے خدا، ہمیں شجاعت اور ہمت عنایت فرما۔ اے خدا، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح معنی میں تربیت کر سکیں۔ اے خدا، ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے دین پر کامل عمل کر سکیں۔ اے خدا، ہمیں توفیق دے کہ ہم ائمہ کی سیرت پر کما حقہ چل سکیں۔ اے خدا، ہماری سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جناب زہرا کے فرزند کے ظہور کی زمینہ سازی کر سکیں۔ اے خدا، ہمارے افکار، ہمارے اعمال اور ہمارے کردار کو اس قابل بنا دے کہ جب مولا ظہور کریں تو ہم ان کے آوان و انصار میں شامل ہو سکیں۔ اے خدا، اپنی آخری حجت اور یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پر اس امت مسلمہ کو افتخار کرنا چاہیے۔ ان میں سے پہلا افتخار، پہلا فخر یہ ہے کہ منا خاتم النبیین، کہ اس امت میں سے خاتم النبیین کو قرار دیا گیا۔ وَهُوَ أَبُوك، اور وہ کون ہے؟ وہ تیرا باپ ہے۔ دوسرا افتخار اس امت کے پاس یہ ہے کہ منا خیر الاوصیاء، بہترین وصی، بہترین ولی، بہترین امام اس امت کا امام ہے۔
وہوا بالک، وہ تیرا شوہر ہے۔ تیسرا افتخار کیا ہے؟ منا سید شباب اہل الجنہ، اس امت مسلمہ کے افتخارات میں سے ایک فخر یہ ہے کہ اس امت کے پاس جوانان جنت کے سردار ہیں۔ وہو ابناؤک، اے فاطمہ وہ تیرے بیٹے ہیں۔ پھر کہا کہ ایک افتخار اور ہے، منا مہدیونا، اس امت کے پاس وہ مہدی ہے جو اس کائنات کو عدل و انصاف سے بھرے گا، جو اس کائنات میں ایک ایسا انقلاب لے کر آئے گا کہ جس انقلاب کے بعد دنیا کے کسی گوشے میں فساد نہیں ہوگا، بے عدالتی نہیں ہوگی۔ وہ مہدی اس امت میں سے ہے۔ وہوا ابنک، اے فاطمہ وہ تیرا بیٹا ہے، وہ تیری نسل سے ہے۔ فاطمہ اگر نہ ہوتی تو کوئی نیکی اس کائنات میں نہ ہوتی۔ اسی لیے جب ہم حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں، فاطمہ کو محور بنایا گیا تمام نیکیوں کا۔ وہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا۔ جب جبرائیل نے پوچھا یہ کون ہے قصہ کے نیچے، تو خدا نے تعارف کس طرح سے کرایا؟ یہ نہیں کہا کہ یہ رسول ہیں، رسول کی بیٹی ہیں، رسول کے داماد ہیں، رسول کے نواسے ہیں، نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ سب کا محور ہے۔ یہ فاطمہ ہے جس نے ان سب کو جمع کیا ہوا ہے۔ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو کوئی نیکی نہ ہوتی، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آج ہدایت نہ ہوتی۔ اس لیے کہ اگر پورے سال کے مبارک ترین ایام کو تلاش کیا جائے تو یہ مہینہ اور خاص طور پہ یہ چند دن جو کہ تعلق رکھتے ہیں بی بی دو عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت سے، وہ بی بی کہ جس کی عظمت اور مقام کو اگر کوئی تلاش کرنا چاہے تو زندگیاں گزر جائیں، لیکن اس بی بی کی عظمت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے مقام اور منزلت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ بی بی، وہ خاتون کہ بقول رہبر معظم کے کہ وہ شرف اور مقام اس دختر، اس پیغمبر کی بیٹی کو حاصل ہوا جو کسی نبی کے بیٹے کو حاصل نہیں ہو سکا۔ قرآن نے کہا کہ اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، انا آتینا کل کوثر۔ کوثر کا جو ایک معنی کیا گیا کہ خیر کثیر، اور کوثر کو تشبیہ دی گئی جناب زہرا سے کہ اس کوثر سے مراد جناب زہرا۔ اگر دقت کی جائے تو ہم بآسانی اس دقت کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف خیر کثیر بلکہ فاطمہ مکمل خیر کا نام ہے۔
اگر فاطمہ نہ ہوتی تو خیر کا وجود اس دنیا میں نہ ہوتا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ آپ کے بابا رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، اے میری بیٹی، اس امت کے پاس کچھ افتخارات ہیں۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، مالک یوم الدین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، رحمتا للعالمین، خاتم النبیین، ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما امام زماننا عجل اللہ فی فرجہ۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ ایام ایک ایسے مبارک ایام کے